السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کاشف تنویر اور ہم آپ کو ڈیڈ میڈیا یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ لیکچر 1 آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جس کے اندر ہم نے وار آف انڈیپینڈنس کا ایک ہاٹ ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس کے اندر ہم نے مختلف یعنی کہ وار آف انڈیپینڈنس کی ریزنز دیکھیں، کس طریقے سے یہ جنگ کیوں لڑی گئی، آخر اس کے پیچھے کون کون سے ایسے میجر ایونٹس تھے جس کی وجہ سے مثال کے طور پر یہ جنگ مسلمانوں کو اور انڈینز یعنی کہ مسلمان نہیں بلکہ انڈینز جو یہ جنگ تھے وہ انگریزوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ تو ہم ریزنز کو دیکھتے ہیں، اور ریزنز کے ساتھ ساتھ ریزنز بلکہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انڈینز جو تھے وہ فیل کیوں ہوئے تھے اس جنگ کے اندر۔ تو اگر ہم اس کے انڈینز کی فیلئر کی بات کریں تو اس کے اندر پہلا جو ان کا مین سبب تھا وہ لیک آف کمیونیکیشن تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس، یا آپ کہہ لیں کہ ایون کہ ہندوؤں کے پاس بھی کوئی پراپر کوئی کمیونیکیشن کا وے نہیں تھا۔ ایک تو جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی دیکھا تھا کہ ان کی آپس میں بھی اتنی زیادہ بنتی نہیں تھی، تو اور اوپر سے دوسری بات یہ کہ اگر کہیں ایک ایریا کے اندر جنگ ہو رہی ہے، ادھر سے کسی دوسرے ایریا کے اندر جنگ ہو رہی ہے، تو ان کا آپس میں کنیکٹیوٹی ان کی آپس میں نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک یہ جنگ وہ نہیں جیت پائے تھے۔ پراپر ان کے پاس کوئی ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی سٹرکچر نہیں تھا، ان کے جیسے ایک بات یہ بھی تھی کہ پلان نہیں کی ہوئی تھی، جیسے پری پلان بندہ ہوتا ہے، پلاننگ کے ساتھ ہر چیز کو لے کر چلتا ہے، تو ایسے بھی ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اگر اس کے علاوہ ہم دوسری ریزن کی بات کریں تو ڈائنامک لیڈرشپ، نو ڈائنامک لیڈرشپ، ان کے پاس کوئی پراپر کوئی ایسا لیڈر موجود نہیں تھا انڈینز کے پاس کہ جو کہ اس جنگ کو پراپرلی لیڈ کرتا، ان کو نئے نئے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کا کے بارے میں بتاتا، ان کو نئے نئے پلانس، نئے نئے آئیڈیاز کے بارے میں ان کو آگاہ کرتا۔ ان کے پاس ایسا کوئی سٹرکچر موجود نہیں تھا، تو لیک آف لیڈرشپ کی وجہ سے بھی پراپرلی ان کو یہ جنگ ہارنا پڑی تھی۔ مس مینجمنٹ تھی، اور آپس میں مطلب کہ کوئی رابطہ نہیں تھا، انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی ایک دوسرے کے ساتھ، کہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کے چلا جاتا، ایک دوسرے کو ساتھ ملا کے چلا جاتا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم ریزلٹس کی بات کریں تو صاف ظاہر ہے اس جنگ کے اندر مسلمانوں اور جو تھے ہندو، ان کو بڑے برے طریقے سے شکست ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے جو برٹشرز ہوتے ہیں بعد میں وہ پھر انڈینز سے بڑے برے طریقے سے ان سے بدلے لیے جاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ آپ لوگوں نے ہمارے خلاف مطلب کہ ایک اتنی بڑی ایک سازش کا آپ لوگوں نے پلان بنا لیا۔ تو اس کے بعد جو ہوتے ہیں ہندو، یہ بڑے شاطر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ انگریزوں کو اس بات کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ جنگ جو تھی بیسیکلی ہم نے آپ کے خلاف نہیں لڑی تھی، بلکہ یہ جنگ جو تھی مسلمانوں نے بھی ہمیں اکسایا تھا۔ اس طریقے سے اس جنگ کے پیچھے سارے کے سارے مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو اس کے اوپر مثال کے طور پر ہندو بھی انگریزوں کے ساتھ جا ملتے ہیں، اس طریقے سے ہندو اور انگریز دونوں مل کر مسلمانوں سے بدلے لیتے ہیں۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جاتا ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو اکنامیکلی، خاص طور اکانومی کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ان کو پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں۔ فائنینشلی مسلمان بہت زیادہ ویک ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ہر طرح کی جابس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان گورنمنٹ جاب کے اندر نہیں آ سکے گا۔ اس طریقے سے ایون کہ تاریخ یہاں تک لکھتی ہے کہ ہندو جو تھے مسلمان، کوئی پھل فروش، کوئی پھل وغیرہ بیچتے تھے، تو ہندو خواتین جب پھل خریدنے کے لیے آتی تو وہ پہلے ان سے ان کا مذہب پوچھتی کہ آپ مسلمان تو نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہہ دیتا کہ میں مسلمان ہوں تو ان سے وہ پھل نہیں خریدتی تھی۔ اس کا بیسیکلی ساری ریزن کے پیچھے جو تھا، بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ جنگ ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر لڑی تھی، لیکن اس کا سارا جو خمیازہ تھا وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو بھگتنا پڑا تھا، کیونکہ ہندو تو ان کے ساتھ جا ملے تھے انگریزوں کے ساتھ۔ اس طریقے سے اگر ہم کہیں تو اس جنگ کا سب سے زیادہ جو نقصان تھا وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی اٹھانا پڑا تھا۔ تو اس طریقے سے مثال کے طور پر مسلمان برصغیر کے اندر ان کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔
آگے پھر ہم فردر ڈسکس کریں گے کہ علی گڑھ موومنٹ سر سید احمد خان سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو کسی ایک ڈائنامک لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا لیڈر ہو جو ان کو لے کر چلے، ان کو گائیڈ کرے، ان کو آگے مثال کے طور پر انگریزوں کے سامنے بھی اس بات کو رکھے کہ اس جنگ کے اندر صرف اور صرف ہندو ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اور اس طریقے سے جو ایک مسلمانوں کا ایک بیڈ امیج انگریزوں کے اندر دلوں کے اندر بن چکا تھا کہ کوئی اس کو کسی طریقے سے ختم کرے۔ تو نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ علی گڑھ موومنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر وار آف انڈیپینڈنس اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ لوگ کومنٹ باکس کے اندر اپنا کویسچن رائٹ کر سکتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بر وقت اس کا جواب دیا جائے گا۔ اوکے جی، اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔